پروگرام میں ذکر اس انسانی المیہ اور بحران کا جو اسی انسانی بربریت ہی کی پیداوار ہے جس نے گزشتہ 2 سالوں کے دوران 20,000 کم سن بچے نگل لیے ہیں اور بھوک کا مسلسل راج زندہ بچ جانے والے انسانوں کو اپنے وجود پر سوال اٹھانے پر مجبور کر رہا ہے۔ آج 7 اکتوبر کو غزہ پر اسرائیلی حملوں کے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں، جن میں اب تک بمباری سے 67,000 فلسطینی جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں 20,000 بچے بھی شامل ہیں۔ سیو دی چلڈرن تنظیم کے مطابق گزشتہ 2 سالوں کے دوران غزہ میں اسرائیلی بمباری سے اوسطاً ہر گھنٹے کے دوران 1 بچہ ہلاک ہوا ہے، جبکہ 42,000 بچے زخمی ہیں۔ غزہ میں محصور فلسطینیوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء تک رسائی ختم ہونے اور بھوک کا شکار ہونے سے حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا انسانی بحران جنم لے چکا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے امدادی سامان لے کر سمود فلوٹیلا 2 ماہ قبل غزہ روانہ ہوا تھا، جس کو گزشتہ ہفتے اسرائیل کی جانب سے روک لیا گیا تھا اور 500 کے قریب انسانی حقوق کارکنان، پارلیمنٹیرینز اور دیگر مشہور شخصیات بھی اس میں شامل تھیں۔ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، حراست میں لے لیا گیا تھا، جن میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب بھی شامل ہیں، جن کو آج ہی اسرائیلی حراست سے رہا کر دیا گیا ہے اور وہ اس وقت اردن کے سفارت خانے میں موجود ہیں، جہاں سے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے یہ لرزہ خیز انکشاف کیا ہے کہ ان کو دیگر فلوٹیلا مسافروں کے ساتھ 5 دن تک اسرائیل کے ایک صحرا میں واقع بدنام زمانہ نیگیو ڈیزرٹ جیل میں رکھا گیا، جس کے دوران محصور کیے گئے افراد کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے تھے، آنکھوں پر پٹیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ مشتاق صاحب کے بقول ان کے اوپر کتے بھی چھوڑے گئے، بندوقیں تان لی گئی تھیں اور بدترین تشدد کیا گیا، جبکہ جیل میں ہوا، دوا اور پانی کی کوئی رسائی ممکن نہ ہو پائی تھی اور ان کو اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے جیل کے اندر 3 دن تک بھوک ہڑتال بھی کرنا پڑی۔ مشتاق احمد کے حوالے سے اب مزید کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، وہ کب پہنچ رہے ہیں، اپنی فیملی سے ان کا ان پرسن رابطہ ہوا ہے یا نہیں، یہ ساری تمام تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں ان کی اہلیہ جو کہ سیو دی غزہ تنظیم کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، بہت لیڈ کرتی ہیں اس کو فرام دا فرنٹ، حمیرہ طیبہ صاحبہ اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم حمیرہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ حمیرہ صاحبہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم جب آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی تھیں تو اس وقت تک تو مشتاق صاحب ان کی حراست میں تھے اور ہمیں صرف ایک شک تھا کہ شاید مشتاق صاحب وہاں پر ہیں۔ اب الحمدللہ کہ مشتاق صاحب کی خیر و عافیت بھی پتہ چل گئی ہے، ان کی رہائی بھی ہو گئی ہے، لیکن ان کے حوالے سے آپ کی آخری بات ان کے ساتھ آج لیٹسٹ کوئی ان پرسن کانٹیکٹ ہوا ہے آپ کا ان سے؟ کچھ تفصیلات شیئر کر سکیں گی ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شفا۔ سب سے پہلے تو یعنی جو ان کی کال آئی ہے وہ مجھے ہی آئی ہے، جو انہوں نے جو جارڈن میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہاں کے سفیر کے اپنے موبائل فون سے انہوں نے مجھے کال کی اور پھر مطلب انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، تو اسی نمبر پر ابھی فی الحال ہمارا رابطہ ہے کیونکہ ان کے پاس اپنی سم ابھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا بات ہوئی آپ کی حمیرہ صاحبہ ان سے؟ وہ ٹھیک ٹھاک تھے، خیریت سے تھے؟ کیا بتایا انہوں نے آپ کو اپنے حالات کے بارے میں؟ جی انہوں نے فوراً ہی ظاہر ویڈیو ریکارڈ کر چکے تھے، اسی نمبر سے انہوں نے اپنا ویڈیو میسیج بھیجا اور یہی سب سے پہلے یہی کہا کہ فوری طور پہ اپنے والد صاحب کا کہا کہ انہیں فوری طور پہ آپ بتا دیں، تسلی دے دیں، کیونکہ سب سے زیادہ پریشان ان کے لیے وہی تھے۔ اور بس اگلے پلان کے ابھی ہم منتظر ہیں۔ میں نے میسیج اسی نمبر پہ ان کے لیے ڈراپ کیا ہوا ہے کہ ہمیں مطلب یہ پتہ چلے کہ ان کی واپسی اب کب تک ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، تو فون پہ نہیں بات ہو سکی آپ کی ان سے؟ جی فون پہ بات ہوئی ہے، ہاں جی، لیکن اب ظاہر ان کے پاس اپنا فون تو نہیں ہے اس وقت، تو جو سفیر صاحب کا فون ہے اسی پہ بات ہوئی ہے ہماری۔ اچھا، تو ان کی جو واپسی ہے اس کے حوالے سے اگلے 48 گھنٹوں تک ایکسپیکٹ کریں ان کی واپسی بائی تھرسڈے؟ جی بالکل، عام طور پر تو ایسا ہی ہو رہا ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہو جائے گی 48 گھنٹوں کے اندر، تو انشاءاللہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو حمیرہ صاحبہ ظاہر ہے ہم نے ان کی ویڈیو دیکھی تو ہمیں تو بڑی تکلیف ہوئی، جو انکشافات انہوں نے اس ویڈیو میں کیے وہ سن کر آپ پر کیا گزری، آپ پر کیا بیتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی انکشافات آپ کو انہوں نے فون پر کیے تھے یا ویڈیو میں جو کچھ بتایا بس وہی تھا؟ جی ایک اور چھوٹا سا میسیج ان کا ہمیں اس سے پہلے بھی ملا تھا اور ابھی اسی پر ہم لوگ اس کو ویریفائی کرنے کی ہی کوشش کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں ان کی کال بھی آ گئی۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی جو صورتحال بتائی ہے وہ سب کے سامنے ہے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ میں آ کے ہی سب تفصیل سے مزید بتاؤں گا کہ کیا ہوا۔
لیکن میں یہی اس موقع پہ یہی کہوں گی کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ جو فلسطینی یعنی ہم اس وقت مطلب جیسے کہ اس فلوٹیلا سے نکلنے والے جو تمام اسیران ہیں انہوں نے بھی رہائی کے بعد یہی کہا ہے کہ ہمیں غزہ کے لوگوں کا درد پہلے بھی محسوس ہوتا تھا جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم ایک ایسے مشن پہ روانہ ہوں، لیکن اسرائیل کے جیل میں رہنے کے بعد ہمیں اب حقیقی طور پہ غزہ کے لوگوں کی مشکلات کا اندازہ تو اب ہو رہا ہے۔ تو میں بھی یہی کہوں گی شفا کہ دیکھیے سب سے مطلب جس طرح میں سوچا کرتی تھی کہ فلسطین اسرائیل کی جیل میں صرف مطلب بالغ افراد ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سینکڑوں بچے تک اسرائیل کی جیلوں کے اندر ہیں، اور فلوٹیلا کے اوپر جو لوگ موجود تھے ان کے ساتھ انہوں نے وہ سلوک نہیں کیا جو فلسطینی قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جب ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو فلسطینی قیدیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اسرائیل سال ہر سال سے کیا سلوک روا رکھ رہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو حمیرہ صاحبہ پھر یہ توقع رکھی جا سکتی ہے یا یہ بات اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگی شاید کہ مشتاق صاحب جب واپس آ جائیں گے خیر سے تو وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کسی اور فلوٹیلا پر سوار ہو کر دوبارہ یہی ایفرٹ دوبارہ کریں گے؟ جی یہ تو بات بالکل یعنی کہ حقیقت ہے، کیونکہ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مشن کا، ایک پورے کاز کا ایک چھوٹا سا ایک مرحلہ تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ واپس آ گئے تو ہم کہیں کہ ہم نے منزل حاصل کر لی ہے، بلکہ یہ تو ایک سلسلہ ہے، ایک جد و جہد ہے جو کہ جاری رہے گی۔ اللہ کرے کہ ہم فلسطینیوں کی طرح استقامت کا مظاہرہ کر سکیں، اور جب تک وہ مزاحمت کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں کے اندر اسی طرح کی مزاحمت جو ہے وہ ہم دکھا سکیں۔ تو یہ اس پوری جد و جہد کا ایک مرحلہ تھا، اور اس سے آگے انشاءاللہ اور مراحل جو ہیں وہ درپیش ہیں، جیسا کہ اس وقت نظر آ رہا ہے